مسلمان بھائی جو شیعہ نہیں ہیں ان کے کتب سے اور ان کے مصادر سے۔ تو میرے محترم ناظرین، ان کے مصادر سے بات کرنے سے پہلے اس موضوع پر ایک بہت ہی اہم مقدمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مقدمہ ہر منصف انسان اور ہر با انصاف باضمیر انسان جو تاریخ اسلام کو پرکھنے کی نیت رکھتا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی حیات طیبہ میں اسلام میں ایک گیا گزری ہے، اور ان مقدس ہستی سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پردرد کے بعد اس امت پہ کیا گزری ہے، کیا وقائع پیش آئے، ان کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص وہ شخص جو با انصاف ہو، محقق ہو اور باضمیر ہو، اور وہ سچ جاننے کی کوشش کرتا ہو۔ اور وہ بات کیا ہے میرے عزیز؟ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ جماعت عمریہ کے مصادر کی طرف جاتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جماعت عمریہ کے مصادر لکھنے والے، لازمی بات ہے ان کے مصادر کے مختلف جنریشنز میں لکھی گئی ہیں، ایک جنریشن میں نہیں لکھی گئی ہے۔ بعض کتابیں ہیں جو دوسری ہجری کے کتابیں ہیں، دوسری ہجری کے اواخر، بعض کتابیں ہیں جو تیسری صدی میں ہیں، بعض کتابیں چوتھی صدی میں، بعض کتابیں پانچویں صدی میں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں صدی میں کتابیں مختلف ادوار میں لکھی گئی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ان سب مصنفین کا اور ان سب روات کا اور ان سب ناقلین کا اور مؤرخین کا اور ان سے پہلے جو تابعین تھے ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ صحابہ کی برائیوں کو چھپایا جائے، صحابہ کے برے کاموں کو، صحابہ کے نقائص کو نقل نہ کیا جائے، اور یہ خود اس بات کو اپنے اصول حدیث کا ایک لازمی جز بتاتے ہیں، ایک اصل بتاتے ہیں، قاعدہ بتاتے ہیں۔ تو لذا میرے محترم ناظرین، جب وہ علی الاعلان کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے جرائم اور ان کے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، نہیں کہتے کہ وہ سچ نہیں، چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے صحابہ کے دور میں، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا ہے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں اسلام پہ کیا گزری ہے، اگر انہوں نے کوئی بری بات کی اس کو نقل نہ کریں، اس کو نقل نہ کریں، اس کو چھپائیں۔ وہ علی العلن یہ کہتے ہیں، اور ان کی کتابیں، ان کے اعاظم، ان کے اکابر اپنے کتابوں میں بارہا یہ بات لکھی ہے، چاہے سچ بھی ہو نقل نہ کریں۔ تو میرے محترم ناظرین، جب ایک طائفے کا اساس ہی اس بات پر ہے کہ بات سچ بھی ہو تو چھپایا جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی کتابوں سے کوئی با انصاف شخص اور باضمیر شخص جو حق اور صدق کو حاصل کرنے کی ریت رکھتا ہو، وہ زیادہ اس بات کی توقع نہ کرے کہ ان کی کتابوں میں سچی بات مل جائے، جب وہ خود ہی کہتے ہیں سچ بھی ہم چھپائیں گے، سچ بھی ہم نقل نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو ان لوگوں نے اس کے کئی مختلف الفاظ میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، انہی باتوں کی اور انہی لوگوں کی ایک اسی روش کی اظہار کی ایک الفاظ میں اور کلمات میں ظاہر ہوا ہے، وہ اس قاعدے کے عنوان سے الامساک عما شجر بین الصحابہ یا الکف عما شجر بین الصحابہ۔ شجرہ بولتے ہیں میرے محترم ناظرین اختلاف کو، اختلاف پیدا ہونے کو، الکف بولتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس سے دور رہو۔ الکف عما شجر بین الصحابہ، الامساک عما شجر بین الصحابہ۔ شجرہ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تیرے رب کی قسم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایمان نہیں لائے، اس وقت تک ایمان کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ یہ یحکمو کا آپ کو یہ حکم بنا دیں، آپ کو یہ جج بنا دیں، آپ کو یہ امپائر بنا دیں، فیما شجر بینہم، ان باتوں میں کہ ان کے آپس میں اختلاف اور خصومت کی باتیں شجرہ۔ الامساک عما شجر بین الصحابہ، یعنی صحابہ کے درمیان اگر اختلافی کوئی مسئلہ ہے اس کو نقل نہ کرو، اس پہ ٹکی رکھو اور اس کو پڑھو بھی نہیں،
مطالعہ بھی نہ کرو، اگر کوئی کتاب میں نظر آئے تو اس کتاب کو جلا دو. یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے. تو لازمی بات ہے میرے محترم ناظرین، جب ایک قوم کا یہ طریقہ کار رہا ہے، ان کے علماء کا، ان کے اکابر کا، کب سے؟ صدر اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ان لوگوں نے جب حدیث پہلے تو اب حدیث ان کی زبانی نقل ہوتی تھی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں، پھر اس کے بعد جب لکھنا شروع ہوا تو ان کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے. اور اگر کوئی نقل کرے تو اس کا، اگر کوئی صحابہ کی بات نقل کرتا ہے نا، جو صحابہ کی عیب ہو، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ جو نقل کرے گا اس نے حرام کا ارتکاب ہوا. کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جو نقل کرے گا وہ حرام کا اس نے ارتکاب کیا ہے، اور اس لیے جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے اور اسے بچنا چاہیے، اس لیے وہ ضعیف ہے، اس کی روایت ہی باطل ہے. خود بخود اس طرح ایک ایسا سینسرشپ نظام قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے احادیث، روایات، تاریخ میں صحابہ کے جرائم نقل نہیں ہوتے، اور اگر کوئی نقل کرتا ہے تو اس کی روایت خود بخود آٹومیٹکلی ضعیف بن جاتا ہے، اور وہ اس غیر قابل اعتماد بن جاتا ہے. اور یہ کام آپ کرتے جائیں، جنریشنز آفٹر جنریشنز آفٹر جنریشن، نسل بعد نسل بعد نسل بعد نسل بعد نسل، صدیوں تک یہی کام کرتا رہے. آخر میں کیا ہوگا؟ آخر کار میں یہ ملے گا کہ صحابہ سب کیا ہیں؟ صحابہ سے کوئی غلطی تو ہوئی نہیں، اگر غلطی ہوئی بھی ہے تو ہم بس وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر بھی اس کے باوجود یہ صحابہ کی برائیوں، مزے کی بات یہ ہے، اس کے باوجود یہ صحابہ کی برائیوں کو نہیں چھپا سکے. مزے کی بات یہ ہے، اس کے باوجود 1400 سال کے سینسرشپ، چھپانا، جلانا، اور جو نقل کرے اس کی تکفیر کرو، اس کو تفسیق کرو، اس کو تان دو، اس کی تضعیف کرو، اس کو جرح کرو، اس کے باوجود یہ چھپا نہیں سکے. تو صحابہ میں ایسے افراد جن کے جرائم اتنے گناؤنے تھے، ان کے کردار کتنے گناؤنے ہوں گے کہ اس کے باوجود نہ چھپ سکا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. یہ چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک مار کے اللہ کے نور کو خاموش کریں، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا اور اکمل کرے گا، چاہے کہ مشرکین کفار کو یہ پسند نہ آئے. تو میرے محترم ناظرین، اس موضوع پہ آپ کو لے کے آتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا الامساک عما شجر بین الصحابہ، میں آپ کو ان کے کتب سے بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے، اس سے بالکل مذہب عمری کی ساری کتابوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب یہ خود کہتا ہوں ہمارا اصول یہی ہے کہ ہم حق کو چھپائیں، جب یہ ان کا اصل یہی ہے کہ ان کا مذہب کا اساس ہی یہی ہے کہ ہم حق کو چھپائیں، نہ صرف ان کے مؤلفین مصنفین، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے خلفاء کی ایک سیاسی ضرورت بھی یہی رہی ہے. ہمیشہ ہر دور میں خلفاء کی سیاسی ضرورت یہی رہی ہے. ابو بکر عمر کے دور میں کہ وہ اپنی برائیوں کو چھپائیں، وہ تو لازمی بات ہے، اس کا تو عثمان کے دور میں وہ تو کوئی بات نہیں. معاویہ کے دور سے شروع کرتے ہیں، معاویہ کے بعد معاویہ، یزید، بنی مروان، اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومتیں، ان سب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہو. اگر ابو بکر عمر کی خلافت غلط ہے تو ان کی خلافت بھی باطل ہے، غیر شرعی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے اور خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا مسند و مقعد و نشست ہے، تو پھر معاویہ کی خلافت باطل ہے، ابو بکر اور سب بنی امیہ کی خلافت باطل ہے، اور سب بنی عباس کی خلافت باطل ہے، اور سب لوگوں کو کیا چاہیے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. تو لہذا ان کی ہمیشہ سے سیاسی ضرورت رہی ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کی کیا کریں، ان کے خلفاء، ان کی خلافت کو صحیح کے انداز میں پیش کیا جائے. اور صحابہ میں سب سے سینسیٹیو جو بات ہے وہ چھوٹے موٹے جو صحابہ ہیں ان میں اتنی حساسیت نہیں ہے. سب سے زیادہ حساسیت کس کی؟ ابو بکر عمر کی ہے، اور اس کے بعد عثمان کی، عائشہ کی. ان لوگوں کی حساسیت ہے کہ ان پہ اگر آنچ آ گیا تو ان کا پورا کا پورا حکومتی نظام، جتنے بڑے امپائرز بنے تھے، یہ سب ساقط ہو جائیں گے. تو عزیزو، دو لحاظ سے، ایک علمی لحاظ سے انہوں نے، ان کے علماء کو پتہ چل گیا، شروع سے پتہ چل گیا، تابعین کو پتہ چل گیا، تابعین کے بعد تابعی تابعین کو پتہ چل گیا، ان کے بعد تابعی تابعی تابعین کو پتہ چل گیا، ان کے بعد محدثین مؤلفین پہلی اور دوسری اور تیسری صدی کے اور چوتھی صدی کے، ان سب کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا کہ اگر ہم صحابہ کے کرتوت کو بیان کریں گے
ہمارا مذہب اس میں تو سب لوگ تھوکیں گے اس مذہب پہ. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر ہم حق بیان کریں تو یہ سب لوگ تھوکیں گے. تو ان لوگوں نے اس کا ایک طریقہ کار تلاش کیا جس کی نہ حدیث ہے نہ روایت ہے، بلکہ حدیث روایت کے خلاف ہے. حق کو چھپا لو. صحابہ کی کرتوت. اب صحابہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ الکف عما سب کہ انہوں نے ان لوگوں کے مختلف اکابر عازم نے کہا ہے کہ ہمارا اصول الدین میں سے یہ ہے، ہمارے اصول الدین میں سے یہ ہے کیا ہے کہ ہم صحابہ کی کرتوت کو کور کریں، چھپائیں. یہ صحابہ کون ہے میرے محترم؟ صحابہ کی تعریف. الاصابہ فی معرفت الصحابہ، تالیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی. میرے محترم ناظرین کتاب کون سی؟ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، تالیف حافظ ابن حجر، جزء اول. کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 19 ہے. الفصل الاول فی تعریف الصحابی، صحابی کی تعریف. واصح ما وقفت علیہ من ذلك ان الصحابی، کہتا ہے صحیح ترین حافظ ابن حجر کہتا ہے صحیح ترین جو مجھے تعریف ملی ہے صحابہ کی وہ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مؤمنا به ومات علی الاسلام، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، مسلمان اسلام لانے کے بعد، اور اسی اسلام پہ مر جائے، یعنی مرتد ہو کے نہ مرے، مسلمان ہو کے مرے، وہ ہے صحابی. آپ نے ایک دفعہ دیکھا نا، ایک دفعہ پیغمبر کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو دیکھا، ختم بات. پھر اگر مرتد، بشرط یہ کہ اس کے بعد دین چینج نہ کرے، مرتد، آپ صحابی ہیں بھائی. اچھا تو یہ تو دائرہ بڑا وسیع ہے. اس میں ایک آدمی نے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا، صحابی ہے. کسی نے دیکھا بھی نہیں کیونکہ اندھا ہے، لیکن ملاقات ہوئی، صحابی ہے. بشرط یہ کہ دوبارہ کافر نہ ہو جائے. اچھا کوئی کافر ہو گیا پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی اس تعریف میں شامل ہے نا. مسلمان ہوا، ملاقات کی، مسلمہ کذاب پہ ایمان لایا، پھر دوبارہ مسلمان ہوا، ٹھیک ہے نا. اچھا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا فیدخل فی من لقیہ من طالت مجالسته او قصرت. اس تعریف میں شامل ہو جاتا ہے وہ شخص جس کی مجالست و صحبت طویل عرصہ رہا ہو، جس کے بہت ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ومن روى عنه او لم يروه، جس نے حدیث روایت کی ہو یا اس نے کوئی حدیث کبھی روایت ہی نہیں کی، اس نے کچھ سنا بھی نہیں پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن غزا معه ام لم يغزو، جس نے ان سے کیا ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی یا نہیں کیا. ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، اس میں وہ شخص بھی شامل ہو جاتا ہے جس نے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دور سے دیکھا ہے، ولو اس کے ساتھ بیٹا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ومن لم يره لعارض كالعمى، اور اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے جو شخص کو پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ دیکھا اس لیے نہیں کہ وہ کیا ہے، اندھا ہے. يخرج بقید الایمان من لقیہ کافرا ولو اسلم بعد ذلك، اور جو شخص مثلا کافر تھا، اس نے پیغمبر کو دیکھا بعد میں مسلمان ہوا ہے، تو اس کو ہم صحابی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا. اب ایسے شخص کو یہ کہتے ہیں صحابی. اچھا اور یہ صحابہ کی جو تعداد ہے، صحابہ کی تعداد کے متعلق حافظ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ یہاں پہ تصریح کرتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے صحابہ کی.
اس کے خطبے کے اختتام میں بولتے ہیں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، کتابوں میں جو صحابہ کی تعداد لکھی ہے نا وہ کہتے ہیں صحابہ کے 1/10 حصہ بھی نہیں ہے، صحابہ کی اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، ان کے سب صحابہ کے نام ہمیں نہیں آتے اور وہ ان کا تاریخ میں درج بھی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھا نا وہ بہت زیادہ ہے، کلمہ پڑھ کے ایک دفعہ بھی دیکھا، کیونکہ آخر عمر میں سب لوگ مسلمان ہوئے تھے جزیرۃ العرب۔ اب میرے محترم ناظرین اس قاعدے کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہے اس قاعدے کا نام؟ قاعدے کا نام ہے الکف عما شجر بین الصحابہ۔ تو جماعت عمریہ کے عوام شاید یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ یاری جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے ہاں اس کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اصول دین میں سے یہ اصل ہو کہ ہم صحابہ کے کرتوت کو چھپائیں؟ بھائی یہ تو ایک اتنا بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ہاں بھائی اب دیکھو میں آپ کو آج اور کل کے پروگرام میں اگر زندگی رہی تو میں آپ کو بہت ساری باتیں دکھاؤں گا، اور جتنے باتیں میرے پاس ہے اس سے بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو کم دکھاتا ہوں، وإلا اگر میں اس مسئلے پہ 1 مہینے بھی گفتگو کرنا چاہوں نا تو وہ ختم نہیں ہونے والی، اتنا یہ اہم مسئلہ ہے اور اتنا اس میں تفصیل زیادہ ہے۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی لا رحمہ اللہ، کتاب ہے جلد نمبر 16، مؤسسۃ الرسالہ میں سن 1996 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پر ہے الآجری۔ آجری کون ہے؟ کہتے ہیں آجری صاحب یہ بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، پرانے زمانے میں اس کا نام تھا آجر، یہ اس آجر سے اس کا تعلق تھا۔ اچھا الآجری ان کا امام ہے، محدث ہے، ادوا ہے، شیخ الحرم الشریف، یہ بغداد چھوڑ کے پھر یہ مکہ چلا گیا تھا اور وہیں پہ عبادت کرتا تھا، صاحب علم تھا، وہیں پہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے ابو بکر محمد ابن الحسین ابن عبداللہ البغدادی الآجری، صاحب التوالیف، ان کے بہت سارے کتابیں، ایک کتاب ہے الشریعہ فی السنہ کبیر، بہت بڑی کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے کتابیں۔ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ کان صدوقا خیرا عابدا صاحب سنت واتباع، صدوق تھا، اچھا آدمی تھا، عابد تھا، صاحب سنت تھا، یعنی علم حدیث کا کے مشائخ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا قال الخطیب، خطیب بغداد نے فرمایا ہے کان دینا ثقتا له تصانیف، ثقہ تھا، دین تھا، اس کے تصانیف ہیں۔ اس کی وفات ہوئی ہے فرماتے ہیں مکہ میں سنہ 360 میں اس کی وفات ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں 80 سال کی عمر میں مکہ میں وفات ہوئی ہے سنہ 360 میں۔ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اپنے مختلف کتابوں میں۔ اچھا تو اس کی کتابوں میں سے کون سی کتاب ہے؟ کتاب الشریعہ لابی بکر الآجری۔ ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے کتاب الشریعہ، ان کا امام محدث ہے، محدثین کے ان کے محدثین کا امام ہے، امام بھی ہے محدث بھی۔ اچھا کون؟ ابو بکر الآجری، متوفی سنہ 360، جلد نمبر 5۔ کتاب کہاں چھپی ہے بھائی؟ کتاب چھپی ہے دارالوطن ریاض میں، ریاض پتہ ہے نا آپ کو، تکفیر کا دارالخلافہ۔ اچھا سنہ 1997 میں ریاض میں کتاب چھپی ہے۔ یہ اس کتاب میں جز نمبر 23 جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 2485، ذکر الکف، باب ذکر الکف عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الکف محدثین کا یہ اصول کہ کف خودداری کریں، اجتناب کریں، اوائڈ کریں۔ تو میں نے کف کس کو بولتے ہیں؟ اجتناب کرنا، اوائڈ کرنا، اپنے آپ کو روکنا۔ عما شجر بین الصحابہ، شجرہ کس کو بولتے ہیں؟ اختلافات، صحابہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس کو نقل نہ کرو، نقل نہ کرو، چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود صحابہ کے برے کاموں کو تم نے اصول بنا دے کہ ہم نقل نہیں کریں گے، اس کے باوجود ہم آ کے کہتے ہیں ان کا اسلام ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنے برے کردار کے لوگ ہوں گے بھائی۔ ہم نے شیعہ کتاب تو کھولا نہیں ہے، شیعہ کتابوں سے صحابہ کے برے کام آپ کے دکھائیں، ہم کوشش کی ہم نے کبھی نہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم آپ ان کی اپنی کتابوں سے کہتے ہیں جاؤ، کوئی مولوی نہیں کہ طرح کے جواب دے دے، ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں نے 1400 سال سے تم لوگوں کا اصول ہے کہ صحابہ کا جو برے کام ہے چھپاؤ، اور ان کے متعلق جو جھوٹے کام صحیح ہوں، تعریف ہو، وہ نسبت دے دو، ان کی تشہیر کرا دو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل چھپاؤ، یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ اس کے باوجود شرق و غرب عالم کس سے برا ہے؟ فضائل آل محمد علیہ السلام سے،
اور الحمدللہ رب العالمین شرق غرب عالم میں عمری شیعہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں کیونکہ اللہ یاری نے کتابیں کھول دی صحابہ کا کردار کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آنکھ لگا کے دیکھ سکتا. کیوں؟ شرم آتا ہے ان کو. یہ لوگ ہاں ان کا سر شرم سے نیچے ہے. کیوں شرم سے نیچے ہے؟ کیونکہ ان کا کردار ہی ایسا ہے. ملاحظہ فرمائیے، قال محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین اس کتاب کا مؤلف یعنی الآجری صاحب فرماتے ہیں ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وفضيلة اهل بيته رضي الله عنهم اجمعين ان يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم. کہتا ہے کہ جو شخص ہماری اس کتاب کو پڑھتا، ہم نے فضائل نقل کی ہے صحابہ اور اہل بیت کی، تو ان کو چاہیے کہ کیا کریں؟ صحابہ سے محبت کریں، صحابہ پہ ترحم کریں، یعنی اللہ کی رحمت مانگیں اور ان کے لیے استغفار کریں. اچھا، اور وَيَتَوَسَّلْ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمَ لَهُمْ، اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا دیں. وَيَشْكُرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِذْ وَفَّقَهُ لِهَذَا، اور جب یہ کام کریں، جب صحابہ کے استغفار ترحم فلان 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 کیا، تو اللہ کی شکر کریں کہ اللہ نے تو نے ہمیں یہ کیا دیا، یہ توفیق دیا. اس کے بعد کیا کریں؟ وَلَا يَذْكُرْ مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ذکر نہ کریں، ذکر نہ کریں، زبان بند کرو، کتاب قلم نہ چلاؤ. کیا چیز ذکر نہ کریں؟ ما شجر بینہم، وہ اختلافات، ما شجر، وہ اختلافات جو صحابہ کے درمیان پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کے درمیان اگر اختلافات ہے تو اس کا ذکر نہ کرو. تو صحابہ میں سب سے زیادہ کون اہم ہے؟ ابو بکر عمر. اور ابو بکر عمر کا اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام پہ ظلم کیا، دشمنی کیا، تو ان کے تو کوئی عزت بچے گا؟ جماعت عمریہ کا کوئی ان کے مذہب کا کوئی، ان کے مذہب میں کوئی عزت بچے گی؟ ان کا مذہب تو باطل ہو جائے گا. ان کے مذہب کا اساس ابو بکر عمر پر ہے. تو سب سے زیادہ زور ان کا کن کا ہوگا؟ کہ ابو بکر عمر کا، کہ جو برے کام ان کو چھپا دو. ہے کہ نہیں بھائی؟ ولا ينقر عنه ولا يبحث، اور اس مسئلے کو موشگافی بھی نہ کرے، اور اس مسئلے کا نقرہ بولتے ہیں عزیزو صدا آواز نکالنے کو. اس مسئلے کے میں آواز بھی نہ نکالے. نظر بھی آئے نا صحابہ کے برے کام، زب لگاؤ اپنے منہ کو، بات نہ کرو، چھپا دو. ولا يبحث، اور اس کا کوئی تلاش بھی نہ کرے. فَإِنْ أَعْرَضَنَا جَاهِلٌ مَفْتُونٌ قَدْ خَطِئَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الرَّشَادِ، اگر کوئی جاہل مفتون بولتے ہیں اس شخص سے جو فتنے کی وجہ سے راہ حق سے منحرف ہو گیا، راہ حق سے جاہل ہے، منحرف ہے. قَدْ خَطِئَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الرَّشَادِ، طریق رشاد، طریق ہدایت سے وہ دور ہو گیا. کوئی ایسا شخص جاہل منحرف طریق ہدایت سے دور شخص ہم سے سوال کرے، لما قاتل فلان لفلان ولما قتل فلان لفلان وفلان، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ فلانی نے فلانی سے کیوں لڑائی کیا، نام بھی ذکر نہیں کرتا نا صحابہ کا کہ کس صحابے سے جنگ کیا، کیونکہ جس سے جنگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام. جن سے جنگ کی گئی ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدۃ نساء العالم. جن سے جنگ کی گئی ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، سید شباب اہل الجنہ. اور ان سے جنگ کرنا پیغمبر سے جنگ کرنے کے برابر ہے. پیغمبر نے بولا یا نہیں بولا بار بار بھائی؟ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. تو اس لیے نام ذکر نہیں کریں گے نا، کہ اگر سوال صحیح طرح سے پوچھیں تو بولتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ فلانے نے فلانے سے کیوں جنگ کیا، فلانے نے فلانے کو کیوں قتل کیا، پتا چلے نا کہ وہ سوال اگر صحیح طرح سے ذکر بھی کرے نا تو پھر بھی ان کی بے عزتی ہے. وہ سوال بھی ذکر پورا واضح طور پہ نہیں ذکر کرتے، فلان فلان بولتے ہیں. اچھا، قلنا قیل له ما بنا وبك الى ذکر هذا وبك الى ذکر اعلی حاجۃ تنفعنا ولا اضطررنا الى علمها. کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ بھئی آپ کو ہم سے اس مسئلے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم کیوں مجبور ہیں اس مسئلے کو جاننے کی. اس مسئلے کو جاننا، حالانکہ علم جو ہے کیا ہے؟ مطلقہ ممدوح، بالخصوص شریعت کا علم، دین کا علم، اس دین کی کہانی کیا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں اس اگر بات یہاں پہ پہنچی تو مٹی پاؤ جی،
کیا کہتا ہے؟ مٹی پاؤ. مٹی پاؤ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مٹی پاؤ جی، مٹی پاؤ. اچھا، اگر کوئی پر کہتا ہے، اگر وہ شخص ہم سے یہ کہہ دے ولیما، وہ کہہ دے کیوں، آخر کیوں ہم نہیں سمجھ سکتے، کیوں ہم جان نہیں سکتے اس مسئلے کو، تو اس کو جواب اس طرح دیں گے لأنها فتن شاهدها الصحابہ فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم. ہمارا جواب یہ ہوگا کہ یہ وہ فتنے ہیں جن کو صحابہ نے خود دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اختلافات ہیں صحابہ نے خود نہیں دیکھا، اور وہ سب عالم تھے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے. وَكَانُوا أَهْدَى سَبِيلًا مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ، وہ ہم سے زیادہ ہدایت پر ہیں، تو ہمیں سمجھنے کی اور جاننے کی اجازت ہی نہیں ہے. اچھا، تو اگر وہ شخص ہم سے یہ سوال کرے وَأَيْشُ الَّذِي يَضُرُّنَا مِنْ مَعْرِفَةٍ وَأَيْشِ الَّذِي يَضُرُّنَا مِنْ مَعْرِفَتِنَا لِمَا جَرَى بَيْنَهُمْ وَالْبَحْثِ عَنْهُمْ، اگر کوئی ہم سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں منع کرتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں جاننے سے منع ہے کہ ہم جان لیں کہ صحابہ کے درمیان کیا ہوا ہے. قال لا شك فيه وذلك ان عقول القوم كانت اكبر من عقولنا وعقولنا انقص بكثير. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صحابہ زیادہ عاقل تھے اور ان کے عقل بڑے تھے، ہمارے عقل چھوٹے ہیں. ان کے درمیان جو اختلافات پیش آیا، ٹھیک ہے نا، ان کا عقل زیادہ تھا، ہمارا عقل کم ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی اجازت نہیں اور بولنے کی بھی اجازت نہیں اور ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں، روایت کرنے کی بھی اجازت نہیں. ولا نأمن ان نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق ونختلف عما امرنا فيه. اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے، خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کو کھول دیں کہ صحابہ کے درمیان کیا پیش آیا ہے، تو حق کے راستے سے مذہب چھوڑنا پڑے گا، حق کے راستے سے دور ہو جائیں گے اور اپنا مذہب جو ہے، صحیح جو مذہب ہے، اس سے چھوڑنا پڑے گا. ہاں جی، مجبوری ہے، اس لیے جو ہے نا، اس لیے اس مسئلے کو کھولتے ہی نہیں، مجبوری بڑی ہے ان کی.